پیارے دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قدم مبارک کی حقیقت۔ اربوں سال پہلے ہونے والے آسمانی دھماکے کے نتیجے جس میں زمین و آسمان جدا ہوئے اور ہمارا یہ نظام شمسی وجود میں آیا، تو اس وقت یہ سب ستارے آگ کے ٹکڑوں کی صورت میں تھے جو اس نظام کے وجود میں آ جانے کے بعد طویل عرصے تک اپنے اپنے مدار کے گردش کرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے تو انہیں میں سے ایک ستارے یہ ہماری زمین پر زندگی کے لیے مناسب ماحول بھی پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس وقت یہ زمین اس قابل ہو چکی تھی کہ یہاں پر زندگی کے آغاز ہو سکے۔ تو اللہ کی حکمت کے مطابق جب آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت دستیاب معلومات کے مطابق دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہ میں اتارا گیا۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم اس مقام سے متعلق آگاہ کریں گے جہاں پر زمین میں پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور اس کے بعد آپ نے اپنی بقیہ زندگی اسی زمین پر گزاری۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے بارے میں اگرچہ مسلمانوں کے درمیان کوئی باوزن اختلاف موجود نہیں، لیکن اس کے لیے قرآن یا حدیث سے ہماری محدود تحقیق کوئی حوالہ تلاش نہیں کر سکی، جبکہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے قدموں کے اس نشان کو اپنے مذہبی رہنماؤں سے منسوب کرتے ہیں، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوہ آدم، جس کو انگریزی میں ایڈم پیک بھی کہا جاتا ہے، سری لنکا میں واقع ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جہاں ایک بہت بڑا انسانی قدم کا نشان ایک پتھر پر سرد ہے، جس کی طوالت تقریباً 5 فٹ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور ظاہر ہے اس قدم کی طوالت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ جس شخصیت کے بھی ہیں ان کا قد 80 فٹ کے قریب ہوگا۔ یہ شاید دنیا کی وہ واحد پہاڑی ہے جس کو ہر مذہب کا ماننے والا عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کے علاوہ سیاحت کا شوق رکھنے والے افراد بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے اور اترنے کے لیے 2 الگ الگ راستے موجود ہیں جن کو حضرت آدم اور حوا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ قدم گاہ تک پہنچنے کے لیے حکومت نے سیڑھیاں تعمیر کر رکھی ہیں جن کی تعداد 4800 سے زائد بنتی ہے، اور آدمی معمول کی رفتار سے یہاں تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے سفر طے کرنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹوں کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان اس قدم کو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں تو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا قدم جانتے ہیں، جبکہ بدھ مذہب کے پیروکار اس قدم کو مہاتما بدھ سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس مقدس پہاڑی کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مسلم، کرسچن اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رونق رہتی ہے۔ تو یہ نقش قدم جو کہ لمبائی میں 5 فٹ اور چوڑائی میں 2 فٹ تک ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ بلا مذہب و ملت جاتے ہیں اور اپنی عقیدوں کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی چوٹی جو کہ 7300 فٹ تک بلند ہے، اس کو سر کرنے کے لیے عام طور پر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اس بلندی سے طلوع آفتاب کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے جو اس وادی اور اس میں موجود چشموں پر اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کے راستے میں 2 غاریں اور ایک چشمہ بھی موجود ہے، جن میں سے ایک غار کو سکندر اعظم اور دوسری غار اور چشمے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے۔
جس سے مزید اونچائی پر یہ قدم گاہ موجود ہے۔ یہ مقدس ایک بڑے اور کالے رنگ کے پتھر پر موجود ہے اور اس کو ایک خوبصورت کیس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ روایت جو اس مقدس قدم گاہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت اسی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے پیروکار اس کو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایت ہمارے علم میں نہیں آ سکی جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکے۔ بہتر اور حتمی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پوسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ پوسٹ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو